السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو ہمیں فیس بک کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے آپ پہنچاتے ہیں ہم تک۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہاں پر کچھ شرکاء موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے۔ اور آج ہم جو گفتگو کریں گے اس کا جو پہلا بنیادی سوال ہے جو بہت دفعہ پوچھا گیا ہے اور اس کا ٹرن اب آیا ہے، گو کہ اس کے بارے میں جاوید صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کر چکے ہیں، بلکہ ایکسکلوسیولی پروگرامز بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ کویشچن چونکہ پوچھا جا رہا ہے تو میں وہی جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ کویشچن قانون اتمام حجت سے متعلق ہے، اور یہ صاحب بار بار اس کو پوچھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، تو پھر یہ ایک آفاقی اصول ہونا چاہیے، پھر قانون اتمام حجت میں اس اصول کو کیوں جو ہے وہ بریک کیا جاتا ہے؟ یہ پوری بات کو بیان نہ کرنے سے سوال پیدا ہو رہا ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ ہم انسان مذہبی نقطہ نظر سے عرصہ امتحان میں ہے۔ یہ عرصہ امتحان ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ مذہبی فکر کے حوالے سے دیکھیں تو بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے، دنیا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست قسم کی چیز ہے، یا اس میں ہمیں ایک آزمائش سے گزرنا ہے، امتحان سے گزرنا ہے؟ اس امتحان کے بعد مذہبی فکر یہ کہتا ہے کہ جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سارا معاملہ دو مرحلوں میں تقسیم ہو گیا۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں تو کائنات کے خالق نے جب مجھے وجود بخشا ہے تو میری پوری زندگی کو سامنے رکھ کر ایک عرصہ امتحان مقرر کر دیا ہے، ایک پھر نتیجے کا دن مقرر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی؟ بالکل صحیح ہے۔ یہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں، جس میں دعوت پیش کی جاتی ہے، جس میں بات بیان کی جاتی ہے، جس میں کسی انسان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، اس کا تعلق عرصہ امتحان سے ہے۔ جس دن عرصہ امتحان ختم ہو جائے گا، جیسے مثال کے طور پر میرے اور آپ کے لیے یہ عرصہ امتحان موت کے وقت ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ علامات قیامت کی روایات کو پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت وہ آخری علامتیں ظاہر ہو جائیں گی کہ جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو اس دنیا میں بھی یہ عرصہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت اگر کوئی توبہ بھی کرے گا تو اس کے لیے موقع موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ عرصہ امتحان اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے ہیں تو ایک وقت میں آ کے ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی جو مہلت آپ کو دینی تھی مل گئی، جو وقت آپ کو ملنا تھا مل گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ تاریخ متعین کر کے الٹیمیٹم دے کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج یہ عرصہ امتحان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جزا و سزا ہے، وہ رسول نہیں دیتا، وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ سب کو ملنی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے اس عرصہ امتحان کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے، اور ان قوموں کے لیے اس عرصہ امتحان کا خاتمہ اسی دنیا میں ایک خاص تاریخ کو ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں اس کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کسی پر جبر کیا جا رہا ہے، نہیں، اب سزا دی جا رہی ہے، اب جزا دی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن جب گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے یا کسی کو استقبال کر کے جنت میں لے جائیں گے تو اس موقع کے اوپر جبر ہو رہا ہوگا، تو جزا اور سزا ہو رہی ہوگی۔ تو یہ دنیا کے اندر پورا مذہب کا مقدمہ ہے کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو ایک مدت تک امتحان سے گزارا جائے اور گا۔ وہ مدت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ آپ یعنی جو یقیناً ایسے ہی ہے۔ پیغمبروں کے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے یقیناً ایسے ہی ہے، یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم دنیا میں عرصہ امتحان صرف ان کے لیے ختم کرتے ہیں جن کی طرف کسی رسول کی بعثت ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے دنیا میں عرصہ امتحان ختم کر کے جزا و سزا برپا کر دی جاتی ہے، تاکہ ہم سب دیکھ لیں کہ خدا کی جزا و سزا ایسے برپا ہوگی۔ اور اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ علم و عقل کی بنیاد پر ایک بہت بڑی حقیقت کو نہیں ماننے کے لیے تیار، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عرصہ امتحان کو ختم کرتے ہیں اور جزا و سزا برپا کر دیتے ہیں۔ تو جزا و سزا کو جبر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جزا و سزا کے موقع کے اوپر عفو درگزر ہوتا ہے، بس زیادہ سے زیادہ۔ وہ قیامت میں ہر ایک کے لیے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کا اعلان کر دیا ہے تو قیامت میں بھی عفو درگزر ہوگا۔
عفو درگزر کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، معافی کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امید بھی دلا دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کے معاملے میں آخری درجے کے عفو سے کام لے لیں۔ یہ اور انہوں نے خود کیا فرمایا ہے جزا و سزا کے موقع کے اوپر، ان اللہ فعال لما یرید، یعنی میں نے اپنے قاعدے ضابطے بیان کر دیے ہیں لیکن میری مرضی ہے، میں معاف کرنا چاہوں تو کر دوں۔ ٹھیک جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتمام حجت اللہ کے رسول جب کر رہے ہیں تو یہ بحیثیت انسان ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کا رسول انسانوں سے انسانوں کے طریقے پر اتمام حجت کرتے ہوئے جہاد، قتال اور جنگیں بھی ہوئی ہیں، یہ اسی ذیل میں ہوتا ہے، تو ایک دوسرا آدمی یہ کیسے سمجھے کہ یہ ہو گیا؟ دوسرا تو مطمئن نہیں ہو رہا، وہ تو یوں ہے کہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ رسول کرتے ہیں، رسول تو اللہ کا کے بھیجا ہوا رسول اللہ کرتا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اتمام حجت ہی کر رہا ہے، مجھ پر بھی کر رہا ہے، آپ پر بھی کر رہا ہے۔ یہ میرے نفس کی شہادت کیا ہے؟ اتمام حجت۔ یہ آفاق کی نشانیاں کیا ہیں؟ اتمام حجت۔ یہ صالحین کی تعلیم کیا ہے؟ اتمام حجت۔ یہ علماء و فقہاء کی طرف سے چیزوں کی وضاحت کیا ہے؟ اتمام حجت۔ ایسے ہی پیغمبر اتمام حجت کرتے ہیں، تو اتمام حجت کا ذریعہ ہے پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر رہا ہے اس کے۔ نہیں لیکن یہ تو آپ ان کا سوال یہ کہ یہ تو میں بحیثیت مسلمان یہ بات مان رہا ہوں، آپ مان رہے ہیں، ایک آدمی جو اس طرح سے نہیں بلیو رکھتا وہ مطمئن کیسے ہو کہ یہ اتمام حجت ہو رہا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یا یہ جو ہے جبر کیا جا رہا ہے۔ ایک عام آدمی جو اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے اس کو مطمئن کیسے چیزوں کی وضاحت کی جائے گی، عام آدمی کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی، اسے بتایا جائے گا جب وہ اس کو جاننا چاہے گا۔ یہ مسئلہ اصلاً تو ان لوگوں کا تھا جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے خدا کی عدالت برپا ہوئی، ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ، ہمارے لیے تو یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ تو اب قرآن مجید نے کیا تاریخ کے اسی واقعے کو پیش کیا ہے؟ قرآن مجید نے عاد کے واقعے کو پیش کیا، سمود کے واقعے کو پیش کیا، قوم لوط کے واقعے کو پیش کیا، اور ان سب کو پیش کر کے یہ کہا کہ ان پہ غور کرو۔ تو قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کے بعد آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہوا کچھ بھی، اچھی بات ہے، لیکن قرآن مجید تو دلیل ہی دے گا۔ ہمارے ہاں اصل میں ایک بڑا غلط رجحان یہ ہے کہ ہم عقلی چیزوں کے بارے میں مشاہداتی استدلال کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ سورج کا انکار کریں گے، میں آپ کو پکڑوں گا، لے جا کر دکھا دوں گا۔ علمی اور عقلی استدلال اس لیے کیا جاتا ہے کہ عقل کو جھنجھوڑا جائے، آپ کے باطن کو بیدار کیا جائے، آپ کو سوچنے پہ آمادہ کیا جائے۔ تو آپ کے سامنے وہ ساری تفصیلات رکھ دیں گے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے، قبول کر لیں۔ ہم تو جو ہمیں اطمینان ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھیے۔ علم کی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جناب دعوت کے حوالے سے میرا کوشچن ہے جی کہ ایک مبلغ جو ہے ایک عام آدمی کو دعوت دیتا ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی حکمران کو دعوت دیتا ہے یا اس کو تبلیغ کرتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ایک تو وہ بیان فرما دیں۔ اسی ضمن میں میرا یہ کوشچن اور ہے کہ حسن ظن رکھنا اپنے داعی کے بارے میں اور جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ حسن ظن ایک عام آدمی کے بارے میں جو ہمیں رکھنے کا حکم ہے اس کے کیا اصول ہیں، اور ایک حکمران کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے کیا اصول ہیں، اور کیا اس میں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ حسن ظن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ حکمرانی فرما رہے ہیں، آپ عام آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حسن ظن ایک مطلق اخلاقی اصول ہے، یعنی ہمیں سب انسانوں کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جی، کوئی حکمران ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی استاد ہے، کوئی ہمارے ہاں کسی مذہبی یا اخلاقی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، ہر شخص کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کیونکہ بدگمانی باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہے، بدگمانی آپ کے لب و لہجے پہ اثر انداز ہوتی ہے، بدگمانی آپ کے سماج میں زہر پھیلا دیتی ہے، بدگمانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو کسی کے بارے میں بھی سوچنا نہیں چاہیے۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ظاہر پر گفتگو کریں گے، جب بھی کسی شخص سے بات کرنی ہے ہم دیکھیں گے وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کے کہنے میں اگر کوئی غلطی ہے اس کی دلیل کے ساتھ غلطی واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس غلطی کو واضح کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ آداب بتائے گئے ہیں، یعنی شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھ دیجئے، اور آپ کی بات میں نصح و خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔
یہ نصح و خیر خواہی کا جذبہ تو میں اپنے ہمسائے کو بھی کسی چیز کی طرف توجہ دلاؤں تو وہاں بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کا صرف اس سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب آپ ایک عام آدمی سے اوپر اٹھ کر ایک عالم کی حیثیت سے لوگوں کے ساتھ کوئی بات دین کی بات کرنے گئے ہیں تو اور زیادہ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کہ قرآن مجید نے ازواج مطہرات سے یہ کہا کہ آپ کا جو منصب اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، جب آپ نے اس منصب کو خوشدلی سے قبول کر لیا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں تو پھر متنبہ ہو جاؤ، اب تمہارے لیے اجر بھی دوہرا ہے اور تمہارے لیے سزا بھی دوہری ہے۔ تو جب ہم کسی عالم کو، کسی داعی کو، کسی مفکر کو یہ کہتے ہیں کہ جو عام اخلاقیات ہیں، ویسے تو وہ سب کے لیے ہیں، مطلق ہے، لیکن ان کا آپ کو اور زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، تو یہ حقیقت میں اس کے منصب کے لحاظ سے اس کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی حکمران سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس میں بھی جو انسانی اخلاقیات کے تقاضے ہیں ان کو آپ کو ہر حال میں ملحوظ ہی رکھنا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ گالی دے دیں گے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو طعن و تشنیع کریں گے۔ جو ہمیں اصول بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی احسن، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری حکمت عملی بیان کر دی کہ آپ جب بھی پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیں تو آپ کو استدلال کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر دوسرے کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی خرابی کی طرف توجہ بھی دلانی ہے تو نصیحت کا اچھا انداز اختیار کیجیے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ گفتگو میں بعض اوقات کچھ مباحثے کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو تو فجادلھم باللتی ہی احسن۔ تو یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یہ تعلیم بالکل اخلاقی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین کے بارے میں بیان کر دیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کسی موضوع پر بھی بات کر رہے ہوں، اس لیے کہ دنیا ہے ہی دعوت کی جگہ۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں ایک سائنسدان بھی اپنی ایک دعوت پیش کر رہا ہے، ایک طبیب بھی اپنی ایک دعوت پیش کر رہا ہے، سیاستدان بھی اپنی ایک دعوت پیش کر رہے ہیں۔ پورے معاشرے کے اندر ہر جگہ یہی صورتحال ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کا ادارہ بھی عالمی سطح پر ایک دعوت ہی پیش کر رہا ہے۔ یعنی اس کو کوئی مذہبی چیز تو محض آپ نہیں کہیں گے نا، یہ ہر جگہ جہاں پہ آپ کسی حقیقت کو دریافت کر لیتے ہیں، آپ اس کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں دوسرے لوگ اس پر غور کریں، آپ چاہتے ہیں لوگ اس کو مان لیں، تو ہر جگہ آپ کو انہی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک جی۔ اتمام حجت کے حوالے سے میرا کویشچن یہ ہے کہ بات واضح کرنے کے لحاظ سے تو مشرکین عرب اور اہل کتاب یا دیگر مذاہب جو عرب میں موجود تھے ان کے اوپر یہ بات بالکل دونوں کے لیے واضح برابر تھی کہ پیغمبر نے دونوں کے اوپر بات واضح کر دی۔ اب ایک قوم جو ہے مشرکین عرب، ان کے لیے تو سزا موت کی تجویز کی گئی ہے پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں سے، اور جو دوسری قوم ہے مثلا اہل کتاب ہیں ان کے لیے یہ سزا تجویز نہیں کی گئی۔ میں نے جہاں تک سنا ہے آپ کے لیکچرز میں بھی کہ ان کے لیے یہ سزا اس لیے تجویز کی گئی کہ یہ اعلانیہ شرک کرتے تھے اور وہ اعلانیہ شرک نہیں کرتے تھے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو بیان ہوا ہے کہ ان کو موت کی سزا دی گئی، اس کی ریزن یہ بیان نہیں ہوئی کہ وہ شرک کرتے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل کتاب جو تھے ان کے شرک کی گواہی تو خود قرآن نے دی ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت نصارى المسیح ابن اللہ، ٹھیک ہے کہ یہ عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ کے آخر میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو دو معبود قرار دے لیں۔ حالانکہ یہ جو شرک ہے اس کی گواہی تو قرآن نے دے دی، یہ شرک تو مشرکین عرب کے شرک سے بھی بڑا شرک ہے۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے موت کی سزا تجویز کی گئی اور ان کا بڑا جو شرک تھا ان کو موت کی سزا نہیں دی گئی؟ پہلے تو اصول میں چلے جائیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، قرآن مجید کیا کسی علم و فن کو بھی، کہ جہاں وہ پرنسپل کے طور پر کسی چیز کو بیان کرتا ہے پہلے اس کو دیکھا جائے، اس کے بعد اطلاقی چیزوں کو سمجھا جائے۔ تو قرآن مجید نے دو جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی شرک قابل معافی چیز نہیں ہے۔ یہاں میں یہ پھر عرض کر دوں کہ کوئی بھی جرم اس وقت جرم بنتا ہے جب وہ آپ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، ٹھیک۔ یعنی جب یہ بھی کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شرک کا ایک قلادہ بناؤں اور آپ کے گردن میں ڈال دوں۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، آپ نے اس کو اختیار کر لیا ہے، یا آپ کوئی تعویل دیتے ہیں؟ آپ کوئی تعویل نہیں کر رہے بلکہ آپ کو پوری طرح اطمینان ہے کہ یہ ٹھیک ہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ کام تم کرتے ہو تو یہ قابل معافی نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کے نیچے نیچے میں اپنے قانون کے مطابق کسی چیز کو معاف کرنا چاہوں گا تو کر دوں گا. یغفر ما دون ذالک. بالکل. پہلے تو اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے. جس طرح اتمام حجت کے قانون کو اصول کے طور پر جب بیان کیا ہے سورہ یونس میں تو یہ کہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے, جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ادنا درجے کا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. پورے انصاف کے ساتھ اللہ اسی دنیا میں فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ پرنسپل سٹیٹمنٹس ہیں, یعنی اصول کے لحاظ سے ایک بات بیان کر دی گئی. اب اس کے اطلاق میں آئیے. اس کے اطلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ قوم نوح یا قوم لوط یا قوم شعیب ان کو کس جرم میں سزا دی گئی. قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ سب کا آخری جرم یہ ہے کہ ان کو جب ان کی حماقتوں غلطیوں پر متوجہ کیا گیا, جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. صحیح ہے. اور اس میں سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ وہ شرک تھا. اصل میں ایک پورا دور ہے جس کے اندر شرک ہی لوگوں کا مذہب بن کے رہ گیا تھا. شرک پر اصرار تھا, ان کو بیان کیا حضرت گیا. لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے صراحتاً شرک کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے. نہیں, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے جرائم آپ بیان کرتے ہیں نا, قوم شعیب کم تولتی تھی. ہاں وہ لوگوں کو رستوں پہ بیٹھ جاتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے. یہ تو وہ برائیاں ہیں جن برائیوں کو قرآن نے کہا کہ اتنی حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو. پیغمبر نے یہاں سے آگے بات شروع کی ہے. دعوت سب کو ایک ہی دی گئی ہے, اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ. سب پیغمبروں کی دعوت بنیادی طور پر یہ ہے, یعنی خدا کی بندگی کرو, کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. تو شرک کا ایک پورا کلچر ہے جس کے تحت یہ معاملہ ہوا. تو چنانچہ یہ جو آپ کو مختلف برائیاں نظر آتی ہیں وہ قریش کی بھی بیان ہوئی ہیں, وہ باقی لوگوں کی بیان ہوئی ہیں. تو برائیوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو سوال یہ برائیاں کس جگہ سے پھوٹ رہی ہیں, سرچشمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا سرچشمہ وہی مذہبی فکر ہے جو شرک پر مبنی ہے. اس نے ایک پوری میتھولوجی وجود پذیر کر دی ہے. پیغمبر آ کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ انکار کر رہے ہیں. اس وقت دیکھیے مثال کے طور پر الحاد ہے, دور حاضر کا ایک مسئلہ ہے نا, بہت بڑے پیمانے پر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ الحاد کی دعوت دینے والے بعض ایسی برائیوں میں مبتلا ہوں کہ ہم توجہ دلانے کا کام وہاں سے شروع کریں, لیکن ان کی جڑ کہاں ہے؟ وہیں کی وہیں موجود ہے. تو پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں جزا و سزا برپا کر رہا ہوں, تو اس میں ظاہر ہے کہ ساری برائیاں زیر بحث آئیں گی. اگر آپ لوگوں کا مال مار رہے ہیں, آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں, آپ قتل کر رہے ہیں, آپ نے فساد برپا کر رکھا ہوا ہے, تو یہ سب کچھ زیر بحث آئے گا. لیکن جس وقت آپ سزا دیتے ہیں تو سزا کسی قانون کے مطابق دیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس وقت مثال کے طور پر مسلمانوں کے اندر کھڑے ہو کے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ملاوٹ پر بات کی جائے, ہو سکتا ہے بددیانتی پر بات کی جائے, ہو سکتا ہے رشوت پر بات کی جائے, یہ ساری باتیں. لیکن آپ نے پوری طرح حق واضح کر دیا, بات واضح کر دی, خدا کی بندگی کی دعوت دے دی. اب جزا اور سزا کا موقع آ گیا ہے, تو جزا و سزا کا ایک قانون ہوگا, اس کے تحت سزا دیں گے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوط کی قوم ایک بڑی ہی برائی میں مبتلا تھی. شعیب کی قوم کی برائیاں بیان ہوئی ہیں, کم تولتے تھے, راستوں پر بیٹھ جاتے تھے, فساد پیدا کرتے تھے. بہت سے اور فسادی گروہوں کا بھی ذکر ہوا ہے. یعنی یہ گویا غلبہ ہو گیا ہے ان کے ہاں کسی برائی کا. اس سے پیغمبر نے دعوت کی ابتدا کی ہے. دعوت کی ابتدا کرنے کے بعد وہ موقع آ گیا ہے کہ جب پیغمبر کا انکار کر دیا گیا. تو اصل میں جو سزا ملنی ہے وہ تو تکذیب رسل پر ملنی ہے. یعنی اللہ کا پیغمبر آیا, اس نے آ کے اللہ کی بندگی کی دعوت دی, آپ کی برائیوں پر آپ کو متنبع کیا, جب اس کی تکذیب آپ نے کر دی سزا ملنی ہے. لیکن سزا جب آپ دیں گے تو آپ جرائم کی فہرست سامنے رکھیں گے نا. قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا. بھئی اس وقت ہم لوگوں کے اندر بہت سی برائیاں ہیں. بعض لوگ ہیں کہ وہ سرکشی کے مقام پر کھڑے ہیں, بعض لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہی کو رد کر چکے ہیں, بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, لیکن خرابیوں کو اپنی زندگی میں درانے کا موقع دیتے ہیں. مسلمان ہیں, ہر چیز کا اقرار کرتے ہیں, ایمانیات میں کھڑے ہیں, بہت سی خرابیاں. یہ سارے کے سارے لوگ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو ان کو ایک ہی سزا دے دیں گے آپ. لیکن ظاہر ہے اس کے سزا دینے کے لیے کوئی قاعدہ بتائیں گے نا, کوئی قانون بتائیں گے. اب اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں, جب وہ سزا دے رہے ہیں تو واضح طور پر فرق کر رہے ہیں کہ مشرکین کو میں یہ سزا دے رہا ہوں, اہل کتاب کو یہ سزا دے رہا ہوں. دو سزائیں دے رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب عدالت میں مقدمہ فیصل ہو جاتا ہے تو جج یہ بتاتا ہے کہ میں اس جرم میں یہ سزا دے رہا ہوں, اس جرم میں یہ سزا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. جج یہ بتاتا ہے کہ فلاں کو بری کر رہا ہوں, فلاں کو یہ سزا دے رہا ہوں.
تو جب آپ مقدمے کا فیصلہ سناتے ہیں سزا دیں گے نا کسی موقع پر. اب جب آپ سزا دے رہے ہیں تو اس سزا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر بھی تکذیب کا جرم ثابت ہو جائے ایک ہی سزا دے دی جائے. وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ساری دنیا کو دیکھ لیں، مذہبی گروہوں میں بہت سے لوگ تعویل کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر شرک اور بدعت کی کون سی قسم ہے جو نہیں پائی جاتی؟ لیکن کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں. وہ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات شرک ہے، آپ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. آپ ذرا اس وقت مسیحیوں کے ساتھ بات کر کے دیکھیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جو انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں تقسیم کیا جاتا ہے، آپ دنیا میں جائیں، میرے پاس بھی موجود ہے، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے حوالے دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو توحید کا اقرار کر کے آپ ایک ایسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں جو میرے نزدیک شرک ہے، جو آپ کے نزدیک شرک ہے. جب دوسرا تعویل کے مقام پر کھڑا ہے تو اس موقع کے اوپر سزا وہ نہیں ہو سکتی جو کسی جرم کا اقرار و اعتراف کرنے والے کی سزا ہوتی ہے. یہ سزا میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا. یہ فرق قرآن مجید میں موجود ہے. ایک گروہ کو محکومی کی سزا دی ہے، ایک گروہ کو یہ سزا دی ہے. میں جب قرآن میں اس پرنسپل کو دیکھتا ہوں اور سزا کے اس فرق کو دیکھتا ہوں تو اس کی روشنی میں یہ متعین کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کی ایک خدمت کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی فرق کی وجہ یہ ہے. بھائی آپ کے نزدیک فرق کی وجہ کوئی اور ہے تو آپ وہ بیان کر دیجیے، وہ زیادہ معقول ہوگی تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تو اصل میں ہمارا جو مجموعی مزاج ہے وہ علمی اور اکیڈمک نہیں رہا. یعنی جب کبھی بھی آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، کائنات کو سمجھتے ہیں نا، تو ایک آدمی آپ کی یہ خدمت کرتا ہے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو فرق کیا گیا ہے اس کی وجہ اس کے نزدیک یہ ہے. آپ کہتے ہیں میرے خیال میں اس کی وجہ اس سے بہتر یہ ہو سکتی ہے، آپ وہ بیان کر دیجئے. لیکن فرق کی وجہ بھی موجود ہے اور پرنسپل اور اصول کے طور پر یہ بیان بھی موجود ہے. اور تعویل کا فرق کرنے ہی کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہتے. آج قرآن کہتا ہے نا کہ کسی مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اب مثلا دیوبندی بہت سے شرک بیان کریں گے بریلویوں کے، بریلوی بہت سے شرک بیان کریں گے دیوبندیوں کے. صحیح ہے. آپ ان لوگوں کے بارے میں دنیوی طور پر یہ فتویٰ دیں گے کہ ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن سر اگر خدا خود مداخلت کر کے کہہ دے کہ یہ فلاں بندے شرک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی. ایک لفظ بول کے آپ نے سارا کسر ہی ڈال دیا. خدا نے کوئی مداخلت نہیں کی، خدا نے دعوت پیش کی. دیکھیں میرا کوئی مداخلت نہیں کی، خدا نے دعوت پیش کی، بتایا یہ شرک ہے. خدا نے براہ راست بتا دیا کہ یہ یہود اور نصارہ شرک کرتے ہیں. اور کمال انصاف ہے نا کہ براہ راست بتانے کے بعد بھی اس آدمی کے اس اختیار کو مان رہا ہے کہ وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے تو رعایت ملنی چاہیے. آپ کو تو داد دینی چاہیے اس بات کے اوپر کہ اس کے انصاف کی ترازو کیسی ہے. یعنی خدا ہمیں نہیں بتائے گا، قیامت کے دن ہمارے باطن کو کھول دے گا. ہمارا یہ اعتراض جو ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نے یہ کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے، آپ کے تھرو پہنچی ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ سوالات بھی کریں لیکن پھر اس کے بعد سوالات میں کنسسٹنٹ رہیں. یعنی پھر اسی اصول کا اطلاق مسلمانوں کے موجودہ معاشرے پر بھی کریں، اسی اصول کا اطلاق مجرموں کے بارے میں بھی کریں. جی بالکل. جہاں تک تکذیب رسل کی بات ہے اس کے بارے میں تو سزائیں مختلف ہیں، لیکن شرک کے معاملے میں سزا جو ہے یہ ایک موت کی سزا ہے. یہ اتنی مطلب اخیر درجے کی آخری سزا ہے، یہ انتہائی سزا ہے. شرک بالجہر ہے. اگر آدمی نے شرک کا اعتراف کر لیا، لیکن جب اگر وہ کہتا ہے کہ میں شریک ہو رہا ہوں، لیکن جب یہ سزا موت کی دی گئی قوم لوط کو تو ان کو ان کا یہ جرم یہ بیان نہیں کیا گیا. ضرورت نہیں. جس جرم کی سزا ان کو دی گئی یہ بیان نہیں کیا گیا. وہ جرم بھی بیان نہیں کیا گیا ہے. دیکھیے جرائم کو بیان کرنے کے لیے جرائم کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے. وہ تو دیکھیے قریش کے جرائم کئی پہلوؤں سے بیان ہوئے ہیں. مثلا ان کی قیادت، قریش کی پوری قیادت کے جو جرائم سورہ قلم میں بیان ہوئے ہیں ذرا وہ دیکھیے کیا ہے. قریش کی پوری لیڈرشپ کے جرائم. نہیں مگر جاوید صاحب ہیں قریش کی وہ لیڈرشپ کے جرائم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مقامات پر ان کے شرک کو بھی بیان کیا گیا نا وہاں مکہ کے لوگوں کو. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ یہ قوم لوط یا قوم شعیب وغیرہ کے بارے میں یہ آپ کا ایک انفرنس ہے، آپ اس کو انفر کرتے ہیں کہ وہ شرک میں نے اس کو انفرنس ہی کے طور پر پیش کیا ہے. میں اپنی بات میں نے تو اس سے زائد کوئی بات نہیں. میں آپ کی بات اپنی مکمل کر لوں کہ یہ جو ہے نا قوم لوط کے بارے میں اسپیشلی جو بات کر رہے ہیں بار بار، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگر شرک میں وہ مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو کہیں پہ اس کو وضاحت سے بیان نہیں کیا بلکہ اشارتاً بھی نہیں بتایا.
اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک خاص جرم بتایا اور اس کے تحت انہوں نے تکذیب رسل کیا اور ان کو سزا دے دی گئی. شرک کا تو آپ کی انفرنس ہے کہ وہ شرک کرتے تھے, قرآن نے تو ایسا نہیں کہا. یہ قیاس ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید سے پہلے ایک اصول بیان کیا, اب میں اس اصول کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اس کا اطلاق کروں گا. ہم دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک, آپ کے خیال کے مطابق میں نے اس اصول کا غلط اطلاق کر دیا ہے تو اچھی بات ہے, آپ اطلاق کر دیجئے, میں اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھوں گا. لیکن اس جگہ کھڑے ہو جائیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر تاریخ نہیں بیان ہو رہی ہوتی, ایک زاویے سے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اصول جب بیان کر دیے جائیں, مثلا آپ کا آئین ہے وہ پرنسپل بیان کر دیتا ہے, اس کے بعد اطلاقی مسائل جب پیش آتے ہیں تو ہر جگہ نوٹ نہیں لگایا جاتا, بلکہ صحیح فہم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اطلاق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو فہم میں بیان کر رہا ہوں اس کے آپ مکلف ہو گئے ہیں. میں نے آپ کی خدمت کی ہے, آپ کے نزدیک اس میں کوئی خامی ہے, آج راہ کرم ضرور بتائیے. میں نے آپ کو پرنسپل بتایا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی جرم کا جب تک آپ اقرار نہیں کرتے اس کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جب آپ تعویل پر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی آپ تعویل پیش کر رہے ہیں, آپ نہیں مان رہے کہ میں شرک کر رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کا بھی جرم کرنا اور صحت سے اہل کتاب سب کے سب اسی مقام پر کھڑے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اہل کتاب کا, آپ ان کی تحریریں پڑھیے, ان کے متکلمین کی بحثیں پڑھیے, آج ان کے بیانات سنیے. وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک تہمت سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں توحید ہے کہ بیان. چلیے آپ وہاں نہ جائیے, آپ کے ہاں وحدت الوجود کو مانا ہے, لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو سری شرک ہے. ٹھیک, تو یہ جو میرا دیکھنا ہے یہ ان کے اوپر حجت کیسے ہو گیا؟ اچھا, وہ اگر مخلصانہ طور پر غلطی کھا گئے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کی سزا میں اس کو ملحوظ رکھا جائے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو میں نے ان اصولوں کی طرف اور ان کے اطلاق کی طرف آپ کی توجہ دلا دی. آپ کے خیال میں اس سے کوئی بہتر صورت ہو سکتی ہے سمجھنے کی تو بتائیے, اور پھر قرآن مجید سے اسی طرح وہ اصول بیان کیجیے. تو میں اس کا محتاج ہی نہیں سمجھتا اس کو کہ قوم لوط کا الگ سے بتایا جائے, قوم شعیب کا الگ سے بتایا جائے. میرے لیے یہ کافی ہے کہ چونکہ ان کو انتہائی سزا دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جرم انہوں نے کر ڈالا ہے. اور آخری جرم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا صریحاً شریک ٹھہرانا, اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے. تو جب میرے پاس اصول موجود ہے لکھا ہوا تو میں ہر جگہ اس کا اطلاق کروں گا. ٹھیک ہے, جی جی. ایک ہے مذہب اور ایک ہے مذہبی فکر. مذہبی فکر میں تو بے شمار اختلافات ہوئے ہیں, اس کی بے شمار وجوہ بھی ہیں. یہ جو مذہب ہے یہ بھی تو دراصل مذہبی فکر ہی ہے, یہ بھی تو سمجھا ہی جاتا ہے. جو مذہب ہے بنیادی طور پر وہ صرف ایک چیز کا نام ہے. جی, میرا ایک خالق ہے, مجھے اس خالق کے سامنے ایک دن جواب دے ہونا, بس. ہاں, یہی ہے. مذہب اپنی اساس, اپنی بنیاد میں صرف اس حقیقت کو ماننے کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی اس کے اطلاقات ہیں, اس کے نتائج. میں جیسے ہی یہ بات مان لیتا ہوں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے تو پھر مجھے اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں, مجھے اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. باقی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے مذہبی فکر, یعنی میرے پاس اللہ کی ایک ہدایت آ گئی ہے. یہ چیز تو وہ ہے کہ جو میری فطرت میں ودیت ہے, جس کے سوالات میرے اندر موجود ہیں, جو میرے ایک باشعور انسان ہونے کے نتیجے میں آپ سے آپ پیدا ہو رہے ہیں, جن کا اس سے بہتر کوئی جواب موجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہ اللہ نے مجھے ایک ہدایت دی ہے, وہ ہدایت قرآن مجید میں ہے. اس میں یہ بنیادی بات بھی بتائی گئی ہے اور پھر اس کے بہت سے اطلاقات کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے. اس کو سمجھنے کا عمل مجھے کرنا ہے. اب یہی میں ایک سوال کر دیتا ہوں. میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کوشش کی کہ میں قرآن مجید کو سمجھوں اور غلطی کھا گیا. ٹھیک. کیا وہ آدمی جس نے قرآن مجید کو جانتے بوجھتے رد کر دیا اور وہ جو سمجھنے میں غلطی کھا گیا خدا کی قیامت کی عدالت میں یکساں ہوں گے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوں گے. بس یہی معاملہ شرک اور توحید میں, یہی معاملہ کسی گناہ کو بے جانے بوجھے کرنے میں ہے. ایک آدمی نے اپنی طرف سے غلطی کی, نہ گاڑی ٹھیک کروائی, نہ بریک کا خیال رکھا, سڑک پر لے کر نکل گیا. اس کے نتیجے میں ایک حادثہ ہو گیا اور کچھ لوگ مر گئے, جان چلی گئی. اور ایک آدمی نے یہ طے کر کے کہ مجھے فلاں آدمی کو مارنا ہے, جا کر اس کو مار دیا. یہ غلطی یہاں بھی ہے. کیا آپ دونوں میں فرق نہیں کریں گے؟ بالکل کریں. تو آپ ایک کو قتل خطا کہتے ہیں, آپ دنیا کے کسی قانون میں اس پر موت کی سزا نہیں دیتے نا. لیکن قتل عمد کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کو مارا بھی جا سکتا ہے.
تو کسی انسان کو آپ نے آخری سزا دینی ہے تو آخری جرم بھی اس سے سرزد ہونا چاہیے. یہ انصاف کا اصول میرے باطن میں بھی ہے, یہ میرے سارے قانونی نظام میں بھی ہے. یہی انصاف کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے, متنبع کر دیا ہے کہ میرے نزدیک ناقابل معافی جرم کون سا ہے جس پر آخری سزا مل جائے گی. آپ اس کو چھوڑیے, آگے بڑھیے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کسی کو قتل کر دیتا ہے, تو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ اس کی سزا اور ایک منکر کی سزا, یعنی جس نے پیغمبر کو جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیا, ایک ہوگی. تو ایک جرم کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ بتا دیا کہ یہ بھی ایک ناقابل ہوا. تو یہ جس نے جزا و سزا برپا کرنی ہے وہ بتائے گا کہ میں کس جرم کی کیا سزا دوں گا. اب میں نے ایک جگہ جہاں ذکر موجود نہیں ہے اس کا اطلاق کر دیا. آپ کے خیال میں وہ اطلاق کسی دوسرے اصول پر ہونا چاہیے. بسم اللہ, رہنمائی فرمائیے, بیان کیجئے اس کو. ٹھیک ہے, میں یہاں سے سوال لیتا ہوں. جی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس سے پہلے بھی تلبیہ میں شرک کا عنصر پایا جاتا تھا, وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں. ان کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے, اگر آپ کا سوال قریش کے بارے میں ہے, کہ جی, وہ قریش اس کے بارے تلبیہ میں بھی ایک تبدیلی کر کے پڑھتے تھے, اور یہ تبدیلی جب بھی کبھی کوئی بدعت پیدا ہوگی تو لازماً ہوگی. ان کے ہاں جب شرک کو اختیار کر لیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں, ہم مانتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں صرف وہ شریک تیرے شریک ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے. تو یہ تلبیہ میں انہوں نے یہ تبدیلی کی تھی. ٹھیک. یہی ہمیشہ سے ان سب قوموں کا مذہب رہا ہے جو شرک کو دین کے طور پر اختیار کرتے ہیں. ایک یہ تعویل کی بنیاد پر شرک کرنا اور شرک کو بطور دین اختیار کرنا, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق. بالکل ٹھیک. اور یہی فرق ہے مشرکین عرب میں اور اہل کتاب میں. چنانچہ قرآن نے صرف یہی نہیں کیا کہ جزا و سزا میں اس کو ملحوظ رکھا ہے, اس کے بعد آپ کو شادی کی اجازت دینے میں بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے. صحیح. وہاں پر بھی اسی اصول پر کیا ہے نا کہ چونکہ ان کے ہاں اس معاملے میں تعویل ہے, لہٰذا تمہارے ہاں توحید کا غلبہ قائم ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر. اچھا پھر یہی نہیں ہے, اس سے آگے بڑھیں, ان کا ذبیحہ اسی اصول پر آپ کے لیے حلال قرار دے دیا. بالکل صحیح ہے. تو ایک کنسسٹنٹ اصول ہے جس کا لحاظ رکھا گیا ہے. یعنی یہ بنیادی بات کہ کوئی قوم اگر اللہ کو مانتی ہے, اللہ کے پیغمبروں کو مانتی ہے, اس کے بعد وہ کسی تعویل کی غلطی میں مبتلا ہو گئی ہے, وہ یکساں مجرم کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. جی جناب, آپ کا سوال. جی, میرا سوال سوشل نیٹ ورکنگ کی جو ویب سائٹس ہیں ان پہ مرد و عورت کے جو روابط جو بڑھ گئے ہیں اس سے متعلق ہے. کہ جس طرح سے وہاں پہ قلبی ملان پیدا ہو جاتا ہے کسی طرح سے, اگر آپ ان نون لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں, خواتین جس طرح سے اگر شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں, تو اس امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ آپ کو دوسرے کی انٹینشن کا نہیں پتہ, اس کا میسیج آپ کو اگر آ گیا یا آپ کا رابطہ شروع ہو گیا ہے اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو بے شک نہیں ہو رہی ہے, لیکن کسی جگہ پہ جا کے شاید ایسا موقع پیدا ہو جائے. تو شادی شدہ خواتین سے متعلق میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ اپنے شوہر کو اس بارے میں چھپا نہیں رہیں تو بتا بھی نہیں رہیں, وہ اس چیز کو معمولی سمجھ رہی ہیں, تو ان کی تصویر لگانے سے متعلق یا ان کی فالوورز اور ان کی پوسٹ پہ لائک آنے سے متعلق دین اس زاویے سے متعلق کیا گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے؟ اس میں دو چیزوں کو الگ الگ کر لیجئے. ایک چیز ہے دین کو پہلے اس مسئلے سے الگ کر کے سمجھ لیں, اور یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا. جب ہم اصول کو, قاعدے کو اور کسی چیز کے اطلاق کو خلط ملط کر دیتے ہیں تو بات واضح نہیں رہتی. دین میں بدکاری کو ایک بڑا جرم قرار دے دیا ہے, یہ معلوم ہے. یعنی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جرائم غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا شرک ہے, اس کے بعد قتل ہے, اس کے بعد زنا یا بدکاری. ترتیب سے بتا دیا گیا ہے کہ اکبر الکبائر کیا چیزیں ہیں. اب ہر مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے, جب وہ اللہ کو مانتا ہے, تو اس کو اپنے آپ کو جس طرح شرک سے بچانا ہے, جس طرح کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے بچانا ہے, اسی طرح اس کو بدکاری سے بھی بچانا ہے. بدکاری سے بچانا ہے, لیکن انسان کے اندر ایک جنسی جبلت موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ قانون بنا دیا اور اس قانون کے دلائل دے دیے کہ چونکہ مجھے اپنے تخلیقی عمل کے لیے بچے کو تمہاری آغوش میں دینا ہے, تو اس وجہ سے میں شادی کا ادارہ تجویز کر رہا ہوں. یہ ایک مذہبی ادارہ ہے, اس کو وجود ہی مذہب نے بخشا ہے. جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کے مابین ایک وفا کا تعلق قائم ہوتا ہے, اور ایک دوسرے سے آپ کچھ توقعات وابستہ کرتے ہیں. ان میں بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اب جنسی تعلقات اسی دائرے میں محدود رہیں گے. یعنی شادی
اپنے مذہبی پس منظر میں، اپنے ثقافتی پس منظر میں اور اپنے اصول میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تعلق اب صرف ہمارے درمیان رہنا چاہیے، یہ مذہب ہے۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کر دیا۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا آپ کو اور ہمارا اطمینان ہو گیا کہ ہمیں بدکاری کے قریب نہیں جانا، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو اس طرف لے جانے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ یہ پہرا مجھے اپنے اوپر بھی لگانا ہے، آپ کو بھی اپنے اوپر لگانا ہے۔ یہاں پھر مذہب ہمیں ایک تعلیم دے رہا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کتنی عمدہ وضاحت کی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم آخری عمل کر ڈالتے ہو، نہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس کے بعد شرمگاہ یا تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو اس کو ہمارے یہاں سد ذریعہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک برائی ہے، آپ اس برائی کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ اگر آپ قریب چلے جائیں گے تو اس کا شدید اندیشہ کے ارتکاب کر بیٹھیں گے، تو ذرا دور رکیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بڑی عمدہ تمثیل سے سمجھایا کہ اس کی مثال ایک چراگاہ کی سی ہے۔ اگر ایک جانور اس کے بالکل قریب جہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے چر رہا ہے تو کچھ معلوم نہیں کب ادھر منہ مار دے گا، تو ذرا فاصلہ رکھیے۔ یہ آپ سے متعلق بات ہے جو کہی ہے۔ اسی اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے مابین اختلاط کے آداب بیان کیے ہیں۔ اسی اصول کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں توجہ دلائی ہے اور ہمیں متنبہ کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اب آپ اس جگہ آئیے جہاں سے آپ نے سوال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک میاں بیوی کے درمیان ایک باہمی اعتماد کا رشتہ قائم ہو گیا، دونوں اپنے اس اعتماد کے ساتھ ایک بہت بڑے کام میں شریک ہو گئے کہ وہ گھر بنا رہے ہیں، خاندان کو وجود بخش رہے ہیں۔ تو میں بھی چاہوں گا، آپ بھی چاہیں گے، ان دونوں کو بھی یہی چاہنا چاہیے کہ یہ رشتہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بچا رہے۔ یعنی اگر یہ کسی وقت بھی کسی تردد کا شکار ہو گیا تو شدید اندیشہ ہے کہ پھر قائم نہیں رہ سکے گا، اور اس کا قائم نہ رہنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ ایک مرتبہ خراب ہوا تو اس کے اثرات آپ کی ذاتی زندگی پر پڑیں گے، آپ کی معاشرتی زندگی پر پڑیں گے، اور اگر اولاد ہو گئی ہے تو گویا آپ نے ایک بڑے غیر معمولی قتل عام کی ابتدا کر دی، کیونکہ اس کے بعد ان کی پوری شخصیت بالکل مجروح ہو کے رہ جاتی ہے۔ کبھی سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب طلاقیں ہو جاتی ہیں تو بچوں کو اپنے ماں سے ملنے کے لیے، ماں کے پاس ہے تو باپ سے ملنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ میاں بھی محتاط رہے، بیوی بھی محتاط رہے۔ یعنی ایک احتیاط وہ ہے جو خدا کے حوالے سے تھی، اور ایک احتیاط وہ ہے کہ جو اس رشتے کو اعتماد پر قائم رکھنے کے لیے آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ اعتماد ہمیشہ کسی کلچر کے اندر ہوتا ہے، آپ کے اور بیوی کے درمیان، بیوی کے اور آپ کے درمیان جو چیزیں متوقع ہوتی ہیں یا جن کا اندیشہ ہوتا ہے وہ کلچر پیدا کرتا ہے، آپ کی تہذیب پیدا کرتی ہے۔ ممکن ہے ایک علاقے میں لوگ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ممکن ہے ایک جگہ نہ ہو۔ تو جب شادی ہوتی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو تبادلہ خیالات کرنا چاہیے، بات بتانی چاہیے، آپ کی کیا روش ہے، آپ کا کیا طریقہ ہے، اس کو اپنی بیوی کے سامنے رکھنا چاہیے، بیوی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ چیز اگر غیر متوقع طور پر سامنے آئے گی تو بہت سے مسائل کا باعث بن جائے گی۔ اعتماد سے زندگی کو شروع کیجیے، اور اعتماد میں یہ توقع نہ کر لیجیے کہ میں اس وقت ایک فیس بک کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں، بیوی داخل ہو گئی ہے، یا یہ خیال نہ کیجیے کہ میرا معاشرہ بھی داخل ہو گیا ہے۔ آپ داخل ہو رہے ہیں تو پہلے تو رک کر دیکھیے کہ کیا آپ جو آپ کو مذہب نے نصب العین دیا تھا اس میں تو کہیں مخالف سمت میں نہیں جا رہے، اور پھر رک کر سوچئے کہ کیا آپ کی بیوی اور آپ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق ہے وہ تو اس سے مجروح نہیں ہو جائے گا۔ دونوں چیزوں کو سوچنے کے بعد اقدام کیجئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تبدیلیاں ہماری معاشرت میں یا ہماری ثقافت میں، کیونکہ ہم ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں تو آ رہی ہیں، وہ تبدیلیاں میں اپنے طور پر سمجھ لیتا ہوں کہ آ گئی ہیں، بیوی ابھی وہاں نہیں پہنچی ہوتی، بیوی اپنے طور پر خیال کر لیتی ہے کہ آ گئی ہے اور شوہر ابھی وہاں نہیں پہنچا ہوتا۔ تو اس کو لازماً کمیونیکیشن اور ڈائلاگ کا موضوع بنائیے، اور موضوع بنانے کے بعد پھر طے کیجئے کہ ہم کن چیزوں کو گوارا کریں گے۔ اب میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے آپ کا، لیکن آپ کے درمیان بھی بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے مذہبی لحاظ سے غلط نہ ہو سکتا ہے اخلاقی لحاظ سے غلط نہ ہو، لیکن وہ اعتماد کو شکست کر دے۔ تو اس وجہ سے آپس میں تبادلہ خیال کر کے طے کیجئے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ بالکل درست ہوں لیکن بیوی کسی شک و شبہ کا شکار ہو جائے، بیوی اپنی جگہ بالکل پاکیزگی پر کھڑی ہو لیکن آپ کسی شک و شبہ کا شکار ہو جائے، تو یہ سارا گھر برباد ہو جائے گا۔
تو ہمیں سب کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ یہ بہت قیمتی رشتہ ہے، اس رشتے پر آپ کے مستقبل کا انحصار ہے، آپ کے وہ عزیز بچے جو آپ کی آغوش میں ڈالے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی آغوش میں ڈالے ہیں، ان کی بہبود کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی ذہنی صحت کے لیے آپ کے تعلقات کو ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جب یہ بات دونوں مانتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا معاملہ یہ ہر شخص کے اپنی سماجی پس منظر میں ہوتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ آپ انگلستان میں رہ کے آئے ہوں، امریکہ میں رہ کے آئے ہوں، اور بعض چیزیں آپ کے لیے معمول کی چیزیں بن گئی ہوں، شادی آپ نے یہاں آ کے کر لی، تو یہ دیکھیے کہ آپ نے جس کے ساتھ شادی کی ہے اس کا ذہنی پس منظر کیا ہے۔ جائز ناجائز سے قطع نظر بھی ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک ثقافت بہت سی چیزیں آپ سے منوا رہی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میں آپ کی وساطت سے تمام نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ گھر کے اور خاندان کے ادارے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ خاندان کا ادارہ آپ کو اس وقت اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے۔ جوانی میں آدمی بے شمار چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور شادی اگر ایک بار ہو گئی ہے تو یہ درست ہے کہ اس میں طلاق کا راستہ موجود ہے، علیحدگی کا راستہ موجود ہے، لیکن یہ طلاق اور یہ علیحدگی ایسی نہیں ہے کہ یہ کپ میں نے خریدا جا کے کہیں کسی کو دے آؤں گا۔ اس میں انسان ہے، انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، اس میں چیزوں نے جب ٹوٹنا ہے تو وہ ٹوٹنے کا عمل کسی جاہم اور مینا کے ٹوٹ جانے کا عمل نہیں ہے، وہ بڑی ہی سنجیدہ چیزوں کے ٹوٹنے کا عمل ہے۔ اس کے کچھ نتائج ہوں گے، وہ نتائج آپ کی پوری معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اس لیے اپنے اعتماد کو قائم رکھیے، اور اعتماد قائم رہتا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے اپنا دل کھول کر بیان کر دیجئے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے۔ اگر آپ کو کہیں دفتر میں جانا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، اپنی بیوی کو بتا دیجئے، اور بیوی شوہر کو بتا دے کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حرج ہے تو پھر گفتگو کیجئے پہلے، کیونکہ اگر وہ حرج اور اس کے نتائج یک بیک سامنے آئیں گے تو وہ ہر چیز کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو میں یہی بات عرض کروں گا کہ دین کو الگ سمجھ لیجئے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دین میں بیان کر دی گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری معاشرت، ہماری ثقافت اور ہمارے کلچر کا تقاضا ہوتی ہیں۔ آپ کو دونوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک ثقافتی حیوان بھی ہیں، آپ ایک معاشرتی حیوان بھی ہیں، آپ انسان کی حیثیت سے ایک معاشرے کے اندر جیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ نے بغاوت کرنی ہے تو پھر علانیہ بتا کے کیجئے، تاکہ دوسرے آپ کی اس بغاوت سے متاثر ہوں۔ جاوید صاحب کہ کوئی اگر اختلاف پیدا ہو جائے اس خاندان میں، شادی کے ادارے میں، تو یہ ان کا سوال یہ کہ فیصلے کی پھر اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ دیکھیے، گھر کا جو نظم قائم کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کر دی ہے کہ اس میں چونکہ مرد پر اخراجات کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس وجہ سے آخری فیصلہ بھی اس کو کرنا ہے سربراہ کی حیثیت سے۔ یہی ذمہ داری ہم نے نظم حکومت میں بھی ڈالی ہے۔ آخری فیصلہ بہرحال جب ہم نمائندے منتخب کر لیتے ہیں، آج کے زمانے میں پارلیمنٹ، قدیم زمانے میں جس کو بھی ہم سربراہ بناتے تھے وہ کرتا ہے آخری فیصلہ۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر فیصلے کے اختیار کو آپ کسی ایک جگہ نہیں رکھیں گے تو کبھی فیصلہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ لیکن کیا فیصلہ کرنے والے کو اس سے بے نیاز ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کن کے بارے میں کر رہا ہے؟ تو فیصلہ کرنے والے کو ہمیشہ امرہم شورا بینہم کے بنیادی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے، دوسروں کو اعتماد میں لینا چاہیے، فیصلے کے دلائل دینے چاہیے، قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت فیصلے ٹھونسنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی بھر اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے۔ یعنی آپ کوشش کریں کہ آپ قائل کر کے، آپ سمجھا کر، آپ اپنی بات منتقل کر کے، دونوں یعنی مرد بھی عورت بھی زندگی بسر کریں۔ آپ کے فیصلے آپ کے اجتماعی فیصلے ہونے چاہیے، وہ اتفاق رائے سے ہوں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم بعض موقعوں کے اوپر وہ دوراہا آ جاتا ہے کہ جہاں پھر آپ کو ایک آخری حکم سنانا ہوتا ہے، وہ پھر گھر کا سربراہ ہی سنائے گا۔ جی، آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ نے دین کا کانٹینٹ جو ہے وہ تزکیہ بیان کیا ہے، اور اس کی 3 اقسام، تزکیہ نفس اور بدن، یا تزکیہ پردونوش اور تزکیہ اخلاق۔ تو ان ساری صورتحال میں یہ 2 جو پہلے والے معاملات ہیں وہ انسان کے اور اللہ کے درمیان ہیں، لیکن جو تیسرا معاملہ ہے اس کو ہم تزکیہ اخلاق یا حقوق و لباس سے ریلیٹ کیا جائے، تو آپ اس کو کس طرح ان کو کیٹیگرائی کریں گے؟ لائک وہ باقی 2 معاملات تو ہمارے معاشرے سے یا لوگوں سے منسلک نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اور انسان کا معاملہ ہے، لیکن جو تیسرا حقوق و لباس کا ہے اور اخلاق کا ہے، تو یہ تینوں ایکولی ہیں یا اس کو ہم زیادہ وزن اور اہمیت دیں گے تیسرے تزکیہ اخلاق کو؟ دیکھیے، جب میں نے یہ تقسیم کر کے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ دین کے کانٹینٹ کو لوگ سمجھیں، یہ بھی اصل میں ایک خدمت ہے جو کر دی ہے۔
آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ خدمت کر کے کسی اور طریقے سے اس کی توجیہ کر دیجئے۔ میں نے پورے دین کے کانٹینٹ کا 40-50 سال تک جائزہ لینے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سب کا سب 3 اجزاء میں تقسیم ہے۔ تطہیر بدن ہے، تطہیر خور و نوش ہے، تطہیر تزکیہ، کم و بیش ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، قرآن مجید نے دونوں استعمال کیے ہیں، اور تطہیر اخلاق ہے۔ اب جہاں تک تطہیر بدن کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ اپنے بدن کے لحاظ سے بھی کچھ رشتوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ چلیے شوہر اور بیوی کا ہی صحیح، تو اس وجہ سے اس کا بھی اثر آپ کی معاشرت پر پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ ہی تک محدود رہتا ہے۔ اچھا، تطہیر خور و نوش کا معاملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک آپ سے متعلق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس تطہیر کے نتیجے میں کچھ اثرات ہونے ہیں نا، تو ان اثرات کو آپ کی سوسائٹی تک بھی جانا ہے۔ وہ اگرچہ بہت دیر سے علاج بالغذا والے آپ کو یہ بتائیں گے کہ علاج تو ہم کر دیں گے، لیکن یہ علاج ڈسپرین کی گولی کے طریقے پر نہیں ہونا، اس میں وقت لگنا ہے نتائج نکلنے میں، اچھے بھی یا برے بھی۔ تو تطہیر خور و نوش میں بھی کچھ نہ کچھ نتائج نکلتے ہیں، لیکن وہ جا کے صدیوں میں نکلتے ہیں قوموں کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد تطہیر اخلاق۔ تطہیر اخلاق کے بھی بعض پہلو جو ہیں وہ ہماری ذات تک متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں جن اخلاقی حدود کا پابند کیا گیا، اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے نا کہ ہم کو شرک نہیں کرنا، یہ اخلاقی مطالبہ ہے۔ یعنی میرا خالق چونکہ تنہا ہے تو مجھے جھوٹ بول کر کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا، یہ بھی اخلاقی تقاضا ہے۔ آپ دیکھیے میں نے اس کو اخلاقیات میں بیان کیا اپنی کتاب میں۔ تو تطہیر اخلاق کے بھی بعض پہلو ایسے ہیں کہ جو آپ کی ذات تک محدود رہیں گے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھارت سوسائٹی سے متعلق ہونی ہیں۔ مثلا حق تلفی کے معاملات معاشرے سے متعلق ہونے ہیں، وہ بیوی سے بھی ہوں گے، وہ شوہر سے بھی ہوں گے، وہ بھائی سے بھی ہوں گے، وہ بیٹے سے بھی ہوں گے، وہ آپ کے پڑوسیوں سے بھی ہوں گے، وہ آپ کی قوم اور آپ کے معاشرے سے بھی ہوں گے۔ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، یہ معاملات بھی بہت سے لوگوں سے متعلق ہوں گے۔ تو یہ جو دائرہ ہے، اس دائرے میں جب آپ داخل ہوں گے تو یہاں سوسائٹی توجہ بھی دلائے گی، گرفت بھی کرے گی، یہ معاملات صرف شخصی نہیں رہیں گے۔ اسی وجہ سے میں اس کا قائل ہوں اور میں اس کو بیان بھی کیا ہے کہ جو ریاست ہم قائم کرتے ہیں اس میں قانون سازی کی بنیاد صرف یہ 2 چیزیں، یعنی یا وہ حق تلفی کی بنیاد پر قانون سازی کریں گے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی بنیاد پر قانون سازی کریں گے، کیونکہ ریاست وجود ہی میں اس لیے لائی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک جی جناب۔ دنیا بھر میں یہ ایک بڑا تہوار ہے اور ساری دنیا بڑے اہتمام سے مناتی ہے۔ ہم مسلمان جب ان کی ان خوشیوں میں شریک ہونا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت یا کچھ تردد ہے یا ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی طریقے پر جو میرا غور کرنے کا طریقہ ہے جواب دوں گا۔ جی ضرور۔ پہلے اصول میں سمجھیں گے۔ اصول یہ ہے کہ میرے پروردگار نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تم پر جو چیزیں میں نے ممنوع قرار دی ہیں وہ کیا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے کیا چیزیں ممنوع قرار دی ہیں۔ دیکھیے میرا اپروچ یہ ہے کہ جب میں اللہ کی کتاب کی طرف جاؤں گا تو یہ دیکھوں گا کہ کہاں معاملات اطلاقی ہیں، کہاں معاملات اصولی بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ میری کتاب میزان کو دیکھیں تو میں اس میں قرآن کے اندر سے اس آیت کا انتخاب کرتا ہوں یا آیات کا انتخاب کرتا ہوں پہلے، جن میں بطور اصول کسی چیز کو بیان کیا گیا ہے یا اس میں قانون کو اصلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن سے بتاتا ہوں کہ باقی قرآن کی فقہ بیان ہو رہی ہے۔ تو میرا اپروچ یہاں بھی یہ ہوگا کہ جب میں کسی معاملے کو دیکھوں گا تو میں خدا کی حرمتوں کو پہلے سمجھوں گا، اس لیے کہ مجھے یا وہ کام کرنا ہے یا رکنا ہے۔ تو مجھے قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ میرے پروردگار نے میرے لیے 5 چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اب اگر کسی تہوار میں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے، کسی فنون لطیفہ کی کسی چیز میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اس سے مجھے بچنا ہے۔ اس بنیادی پرنسپل کو سامنے رکھ کر میں کرسمس کو بھی دیکھوں گا، میں دیوالی کو بھی دیکھوں گا، میں ہولی کو بھی دیکھوں گا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کے اندر کیا مجھے کسی شرک کا ارتکاب تو نہیں کرنا جا کے، تو ظاہر ہے کہ وہ میرے لیے سب سے بڑا گناہ ہے، میں اس سے ہر حال میں دور رہوں گا۔ پھر اس کے بعد کیا اس سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوگی، کیا میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے تو نہیں جا رہا۔ مثلا ایسے بہت سے تہوار ہیں دنیا میں، بحث بہت دور نکل جائے گی، جس میں یہ کام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ میرے لیے فواحش کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو بدکاری یا بد اخلاقی کی طرف لے جانے والی ہیں، ان میں ان کے متعلقات بھی ہیں۔ تو میں دیکھوں گا کہیں وہ چیز تو نہیں کسی تہوار میں پیدا ہو رہی۔ چنانچہ ایسے تہوار ہیں جن کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو میں دیکھنے کے بعد اس میں اتنی شرکت کروں گا جہاں مجھے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ خدا کی زمین کے اوپر تمام طیبات میرے لیے حلال ہیں،
وہ طیبات مسلمان کے دسترخوان پر ہوں گے تب بھی حلال ہیں، وہ غیر مسلم کے دسترخوان پر ہوں گے تب بھی حلال ہیں۔ خبائث میرے لیے حرام ہے، سور مسلمان پکا کے رکھ دے گا تو میں اس کو بھی نہیں کھاؤں گا، وہ کسی دوسرے کی میز پر ہوگا تو اس کو بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو میری جو کتاب ہے قرآن مجید، اس نے مجھے وہ اصول بتا دیے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر خود مجھے بھی پڑھو، میرے پیغمبر کی چیزوں کو بھی دیکھو، اور جہاں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس پر اس کا اجتہادی اطلاق بھی کرو۔ وہ میرا سوچنے کا طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے متفرق سوالات پر یہ پروگرام ترتیب دیا تھا۔ بہت سارے سوالات، بہت ساری وضاحتیں ایسی ہوں گی شاید آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں کہ جن کا جواب یہاں پر آپ کو نہیں مل سکا۔ اپنے ان سوالات کو، ان کنفیوژن کو ہم تک ضرور بھیجیے گا اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔